اس دیش کی آزادی کے لیے ہمارے بزرگوں نے بہت سارے تکلیفیں جھیلے، بہت سارے ظلم و ستم کا سامنا کیا، یہاں تک کہ اپنے جانوں کی قربانیاں بھی پیش کی۔ ذرا سوچئے، جن لوگوں نے اس دیش کی آزادی کے لیے اپنا جان قربان کیا، انہوں نے یہ قربانی اس لیے دی تھی کہ آنے والی نسلیں ایک آزاد فضا میں سانس لے سکے۔ اس لیے ہمیں آزادی کی قدر کرنی چاہیے۔ آزادی صرف جھنڈا لہرانے و نعرے لگانے کا نام نہیں، بلکہ آزادی اس دیش کی حفاظت کے لیے ذمہ داری نبھانے کا نام ہے۔ حاضرین کرام، کسی بھی ملک کے اصل طاقت صرف اس کے ہتھیار نہیں ہوتا، بلکہ اس کے اتحاد یعنی یونٹی، تعلیم یافتہ نوجوان اور مضبوط کردار ہوتے ہیں۔ آج کے نوجوان ہی کل کے ہندوستان کا مستقبل ہے۔ اگر ہم نوجوان محنت کریں گے، اچھا کردار اپنائیں گے، تو ہمارا ملک ہندوستان ترقی کی نئی منزلیں طے کرے گا۔ اس یوم آزادی پر ہم صرف جشن ہی منائیں گے، بلکہ ہم یہ عہد بھی کرتے ہیں ہم اپنے وطن ہندوستان سے محبت کریں گے، اپنے ہندوستان کے امن کی حفاظت کریں گے، اختلاف کے بجائے اتحاد کو فروغ دیں گے یعنی پھیلائیں گے، اور اپنے بزرگوں کی قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کریں گے یعنی کبھی نہیں بھولیں گے۔ Now I would like to invite Muhammad Sadiq Ahmed to come and deliver a speech. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز اساتذہ کرام، مہمانان کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے کھڑا ہوں وہ ہے آزادی۔ حاضرین کرام، آزادی ایک ایسا لفظ ہے جس میں پوری قوم کی تاریخ، قربانیاں اور امیدیں چھپی ہوئی ہے۔ آزادی صرف زنجیروں سے نکلنے کا نام نہیں، بلکہ آزادی اپنے فیصلے خود کرنے، عزت و وقار کے ساتھ زندگی گزارنے کا نام ہے۔ حاضرین کرام، ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمارا ملک ہندوستان 15 اگست 1947 کو آزاد ہوا۔ اس دیش کی آزادی کے لیے ہمارے بزرگوں نے بہت سارے تکلیفیں جھیلے، بہت سارے ظلم و ستم کا سامنا کیا، یہاں تک کہ اپنے جانوں کی قربانیاں بھی پیش کی۔ ذرا سوچئے، جن لوگوں نے اس دیش کی آزادی کے لیے اپنا جان قربان کیا، انہوں نے یہ قربانی اس لیے دی تھی کہ آنے والی نسلیں ایک آزاد فضا میں سانس لے سکے۔ اس لیے ہمیں آزادی کی قدر کرنی چاہیے۔ آزادی صرف جھنڈا لہرانے و نعرے لگانے کا نام نہیں، بلکہ آزادی اس دیش کی حفاظت کے لیے ذمہ داری نبھانے کا نام ہے۔ حاضرین کرام، اگر ہم ایمانداری اختیار کریں گے، غریبوں کی مدد کریں گے اور اپنے وطن میں محبت اور بھائی چارہ قائم کریں گے تو وہی ہماری حقیقی وطن دوستی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَلَا تَنَازَعُوا، تم آپس میں جھگڑا مت کرو، فَتَفْشَلُوا، ورنہ تم کمزور پڑ جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری طاقت ختم ہو جائے گی۔ حاضرین کرام، کسی بھی ملک کے اصل طاقت صرف اس کے ہتھیار نہیں ہوتا، بلکہ اس کے اتحاد یعنی یونٹی، تعلیم یافتہ نوجوان اور مضبوط کردار ہوتے ہیں۔ آج کے نوجوان ہی کل کے ہندوستان کا مستقبل ہے۔ اگر ہم نوجوان محنت کریں گے، اچھا کردار اپنائیں گے، تو ہمارا ملک ہندوستان ترقی کی نئی منزلیں طے کرے گا۔ اس یوم آزادی پر ہم صرف جشن ہی منائیں گے، بلکہ ہم یہ عہد بھی کرتے ہیں ہم اپنے وطن ہندوستان سے محبت کریں گے، اپنے ہندوستان کے امن کی حفاظت کریں گے، اختلاف کے بجائے اتحاد کو فروغ دیں گے یعنی پھیلائیں گے، اور اپنے بزرگوں کی قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کریں گے یعنی کبھی نہیں بھولیں گے۔ حاضرین کرام، آزادی ہمیں وراثت میں ملی ہے، لیکن اس کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے پیارے ملک ہندوستان کو امن،
ترقی اور خوشحالی عطا فرمائے اور یہاں بسنے والے تمام لوگوں کے درمیان محبت اور بھائی چارہ قائم فرمائے اور ہمیں اپنے وطن اور انسانیت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔